اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں میں آپ کے سر کو شرم سے جھکنے نہیں دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو کاش اسلامک میڈیا میں دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالم اسلام کی بہت ہی معروف و مشہور مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیت مولانا جرجیس انصاری سے کون واقف نہیں ہے؟ شعلہ بیان مقرر ہیں، نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، منجے ہوئے خطیب ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر جو ہے گفتگو کرنے والے اور دین اسلام کے اوپر بہترین دست و رست اور معلومات رکھنے والے بہترین عالم دین ہیں۔ 10 سال سے جن کے اوپر مختلف لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمیشہ سے اپنوں کا اور اغیار کا یہ رویہ رہا ہے کہ جب اپنا کوئی زیادہ مشہور ہوتا ہے یا اپنے کسی کو اللہ عزت دیتا ہے، وہ عزت اپنوں کو بھی گوارا نہیں ہوتی، اسی طرح عالم اسلام کے دشمنوں کو بھی وہ عزت گوارا نہیں ہوتی۔ ماضی قریب کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رویہ ہوا، اور ہندوستان کے اندر اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے ساتھ حکومت نے جو ہے ظلم اور ستم کرتے ہوئے ان کو پابند سلاسل کر دیا ہے، اسیر کر دیا ہے، قید کر دیا ہے۔ کئی سارے علماء ہیں، ان کو بھی انہوں نے مختلف الزامات کے اندر پھنسا کر جیلوں کے اندر، کال کوٹریوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ مولانا جرجیس انصاری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بیانات میں، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت جی آپ وضاحت کریں، اور مولانا صاحب نے خود اپنی زبان سے اپنے ایک بیان کے اندر اپنے آپ پر آنے والے الزامات کی انہوں نے خود نفی کی ہے۔ سبحان دانش 10 سال پہلے چناؤ میں مجھ سے ہار گیا، اس کی بوکھلاہٹ اس کو اتنی سوار ہے کہ وہ شخص سے ہماری اٹاوا میں راجنیتک لڑائی کہہ لو، سیاسی لڑائی کہہ لو، یہ 10 جی سال ناظرین سے کرام، چل رہی ہے۔ آپ نے مولانا جرجیس انصاری حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ سارا ڈرامہ عبدالسبحان دانش نامی ایک بندے نے کیوں رچایا؟ اس وجہ سے ہم نے ان کو تزکیہ اور ان کی تصدیق نہیں کی، اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ اور یہ جو لڑکی اس نے جو تیار کی تھی، اس لڑکی کو جب جے پور تھانے عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو جج نے اس سے سوالات کیے۔ اس لڑکی نے جج کے سامنے کہا کہ اپنا جج صاحب نے پوچھا کہ اے لڑکی، کیا ان کے ساتھ آپ کا سمبت تعلق ہے؟ اس نے کہا 2 سال سے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو جج صاحب نے آگے سے کہا کہ اے لڑکی، 2 سال سے کسی کو مجبور یا بلیک میل نہیں کیا جاتا، 1 مرتبہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ 2 سال سے مول صاحب آپ کو بلیک میل کرتے رہے؟ لڑکی سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ جج نے دوسرا سوال کیا، آپ نے جو الزام لگایا مولانا جرجیس انصاری صاحب پر کہ ہمیں مختلف ہوٹلوں پر یہ بلاتے تھے اور وہاں ہمارے ساتھ بدفعلی بدکاری کرتے تھے، تو ان ہوٹلوں کا نام تو ذرا گن کے بتائیں۔ لڑکی وہاں بھی بکھلاہٹ کا شکار ہوئی، زبان بند ہوئی، فبہت الذی کفر، جس طرح اللہ کہتا ہے، بچی کی زبان سے کوئی کلمات نہ نکلے، پریشان ہو گئی، پتہ ہی نہیں تھا، اور جب گئی نہیں تھی کسی ہوٹل میں نام نہ بتا سکی۔ تو اسی طرح پھر جج نے یہ بھی بات کی کہ اس بچی کا DNA ٹیسٹ کیا جائے۔ بتایا گیا رپورٹ کے اندر یہ لڑکی کنواری ہے، اور یہ ہر طرح کے اس کے الزام تراشی جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ کبھی بھی مولانا صاحب کے اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا تعلق جو ہے زنا بدکاری کوئی بھی ثابت نہیں ہو۔ عدالت سے بھی جج کے سامنے یہ لڑکی شرمندہ ہوئی، اور DNA ٹیسٹ کے اندر بھی مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت پیش نہ کیا گیا، اس کے باوجود بھی مولانا کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو ہمیں سمجھ یہی آتی ہے، ایک تو اپنوں کی دشمنیاں، اور پھر اغیار تو پہلے سے بیٹھا ہے۔ اور بڑی شرمندگی کی بات ہے، عبدالسبحان دانش ہے یا جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ پاک و ہند میں جہاں بھی رہتے ہیں، علماء کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، افسوس کی بات ہے 33 کروڑ جن لوگوں کے خدا ہیں وہ تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ کبھی جمع نہ ہو سکے۔ تو اس لیے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ علماء کا جو گوشت ہے بڑا زہریلا گوشت ہوتا ہے، ان گوشت کو کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے علماء دوست ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور ساری زندگی مولانا جرجیس حافظہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا پرچار کیا،
شرک و بدعات کا قلع خامہ کیا۔ آج اپنے لوگ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے۔ اور آخر میں مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی دل خراش بات تھی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کا کبھی سر شرم سے نہیں جھکنے دوں گا۔ مولانا صاحب کا وہ جملہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں میں آپ کے سر کو شرم سے جی جھکنے نہیں ناظرین دوں گا۔ کرام، ہمیں بھی اپنے علماء کرام سے، خطباء عظام سے، اپنے جو ہے علماء، طلباء، فضلاء سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پاک دامنی کا ثبوت دیتے رہیں گے، پاک دامنی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا جرجیس انصاری حافظہ اللہ تعالیٰ جو جمعیت اہل حدیث کے درخشندہ ایک ہیرو ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، بڑے چنیدہ عالم دین ہیں، اللہ اس چنیدہ عالم کو، فاضل کو ہر قسم کے اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ فرمائے، اور پورے ہندوستان کے علماء کو یہ دعوت فکر دی جاتی ہے، اور پاکستان کے علماء کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے علماء کو یہ دعوت فکر دی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو مولانا جرجیس کی گرفتاری پر ہنس رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں ہے، آپ کے اپنوں کے یا کفار کے، اغیار کے ہاتھ آپ کی گردن تک پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ غیر مسلم کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب میں پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا جرجیس اور اسی طرح باقی جو علماء کرام، اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو رہائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، مولانا جرجیس صاحب کو اور باقی جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔